S-400 battery system at Adampur and Bhuj was also attacked by our proud Pakistan Air Force. Military logistic and support sites which helped sustain this unlawful operation against innocent Pakistani civilians, like Field Supply Depot at Uri and Radar Station at Poonch, were also targeted. Military command headquarters, which helped plan the operational killing of our innocent citizens, especially the children, including 10th Brigade and 80 Brigade at KG Top and Nushaira, were also destroyed. Facilities which harbor, train and capacitate proxy elements that perpetrate terrorist attacks inside Pakistan, which kill innocent civilians, were specifically identified and destroyed. These include Intelligence Fusion Support Units and its forward field elements at Rajouri and Nowshera. Across the line of control, military elements including headquarters, logistic bases, artillery position and posts that had caused civilian casualties in Azad Jammu and Kashmir through unprovoked artillery and small arms fire were relentlessly targeted and heavily damaged until they raised white flags and asked for restraint. India used drones to violate Pakistani airspace to intimidate our civilians and spread fear. All through Operation Banyan Marsoos, dozens of Pakistani armed drones hovered over Indian major cities and sensitive political and government facilities, including their capital, New Delhi. And from Indian illegally occupied Jammu and Kashmir all the way up to Gujarat to manifest clearly our lethal long-range unmanned capability to indicate the futility of the use of this domain in warfare. Pakistan Armed Forces also carried out comprehensive and effective cyber offensive to temporarily cripple and degrade critical infrastructure and services that were being used by Indian Armed Forces to sustain their operations. Let me tell you that Pakistan Armed Forces possess an adequate suite of very sophisticated niche military technologies, only some of which were used with restraint in this conflict, and there are many more such capabilities being kept as future surprises. Despite all this, let me say that compared to Indian relentless provocations, Pakistan's military response has been precise, proportionate, and still remarkably restrained. It was carefully calibrated to avoid civilian casualties and has exclusively targeted those entities and facilities which were directly involved in orchestrating and executing cold-blooded killings of Pakistani civilians and those carrying out terrorist attacks inside Pakistan. We must also inform you that Pakistan also sustained an abnormal and immediate spike in Indian-sponsored terrorism across Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan while we were busy in operations on the Eastern Front. This vindicates that India is directly involved in fomenting terrorism in Pakistan, and its proxies were fully operationalized during this time to distract our attention. Pakistan Armed Forces are resilient, and simultaneously with the conduct of Operation Banyan Marsoos, we carried out most effective counter-terrorism operations in the western region without any pause. Operation Banyan Marsoos has been a great example of coming together of all elements of national power with overwhelming support of Pakistani public to effectively counter the threat to our national sovereignty and integrity and the threat to our great motherland. No one should have any doubt
that whenever our sovereignty would be threatened and territorial integrity violated, the response would be comprehensive, retributive, and decisive. Pakistan Armed Forces thank and salute the Pakistani nation for its courage, resilience, and national fervor during this conflict. Let me finish with the Quranic verse from the Surah Anfal. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. They plan and Allah plans, and Allah is the best of planners. Pakistan Zindabad, Afwaj Pakistan, Pindabad. Now, ladies and gentlemen, I will read out this statement in Urdu for our citizens of Pakistan in general. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں آپ کو پاکستان کی مسلح افواج کے آپریشن بنیان و مرصوص کی کارروائی اور اس کے نتائج سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں، جو بھارت کی بزدلانہ فوجی جارحیت کے جواب میں کیا گیا. یہ حملے 6 اور 7 مئی 2025 کی درمیانی شب شروع ہوئے، جن کے نتیجے میں معصوم شہری، جن میں خواتین، بچے اور بزرگ شامل تھے، شہید ہوئے. پاکستان نے بھارتی جارحیت اور ہمارے شہریوں کے بےہمانہ قتل پر انصاف اور انتقام کا وعدہ کیا تھا. الحمدللہ پاکستان کی مسلح افواج نے یہ وعدہ پورا کیا. میں سب سے پہلے رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتا ہوں. رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتا ہوں، جس کی بے پایاں رحمت، نصرت اور مدد ہمارے ساتھ رہی. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ جب ان پر ظلم ہو تو وہ جواب دیں. ہم اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنی عزم کو فیصلہ کن عمل میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائی. ہمارے دل اور دعائیں ان شہداء کے خاندانوں کے ساتھ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں مادر وطن پر قربان کر دیں. ہم زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے بھی دعا گو ہیں. ہم پاکستان کی مسلح افواج کے ہر آفیسر، سپاہی، ایئر مین اور سیلر کے بے حد مشکور ہیں، جنہوں نے اپنی جرت، پیشہ ورانہ مہارت اور قربانی سے میدان جنگ میں کامیابی کو ممکن بنایا. ہم پاکستان کی مسلح افواج پوری قوم، خصوصاً نوجوانوں کے جذبے، حوصلے اور بھرپور حمایت پر دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں، جنہوں نے مشکل ترین وقت میں ہمارے حوصلے کو کئی گنا بڑھایا. ہم پاکستان کے ان نوجوانوں کے بھی مقروض ہیں جو سائبر اور انفارمیشن کے محاذ پر صف اول کے سپاہی بنے. ہم پاکستان کے متحرک اور بہادر میڈیا کے بھی شکر گزار ہیں، جنہوں نے بھارت کے پروپیگنڈا اور جنگی جنون کے خلاف بنیان و مرصوص یعنی ایک آہنی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے. ہم بلا تفریق تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت کے بھی ممنون ہیں، جنہوں نے سیاسی اختلافات سے بالا تر ہو کر، وطن کے دفاع میں متحد ہو کر افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا بہترین مظاہرہ کیا. مسلح افواج بالخصوص پاکستان کے وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کی قائدانہ صلاحیتوں اور جرأت مندانہ فیصلوں کی بھی قدردان ہیں،